سامعین محترم، نعت پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ حضرات اپنے قلوب کو منور فرما رہے تھے۔ یقیناً نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام ہمارے دلوں کی دھڑکن ہے، ہماری روح اور ہماری جان سے زیادہ ہمیں عزیز ہیں۔ شان رسالت میں گستاخی کا سلسلہ جاری ہے۔ میں ایسے لوگوں کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ کچھ سالوں پہلے لوگ تحقیقات کرتے ہیں، نئی نئی ایجادات ہوتی ہیں اور چاند پر پہنچ جاتے ہیں، لیکن چاند پر جانے کے بعد جب وہ آتے ہیں تو چاند کی مٹی پیش کرتے ہیں۔ تو اسی کو ملاحظہ کرتے ہوئے ہمارے شاعر کہتے ہیں کہ بن تیرے وسیلے کے بلندی پہ جو پہنچے، بن تیرے وسیلے کے بلندی پہ جو پہنچے، مہتاب پہ جا کر بھی انہیں خاک ملی ہے۔ تو آقا نامدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر انسان کہیں بھی چلا جائے اس کے حصے میں خاک کے سوا کچھ اور آ ہی نہیں سکتا۔ جو کچھ آ سکتا ہے، جو اعلیٰ نعمتیں مل سکتی ہیں، وہ تمام کا تمام صدقہ ہوگا آقا نامدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ بہرحال آج کے اس پروگرام کا جو مقصد ہے وہ ہے ہمارے قصبہ کاندھلا کا جو بلاک ہے، اس بلاک کے انتخاب کا۔ جمعیت علماء ہند یہ ہماری سب سے فعال اور متحرک جماعت ہے۔ 100 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو چکا ہے۔ الحمدللہ بڑی آب و تاب کے ساتھ دن رات ترقی ہی کی طرف گامزن ہے، اور مسلمانوں پر جب بھی حالات آتے ہیں، چاہے وہ مساجد کے تعلق سے ہو یا مدارس و خانقاہ کے، یا مسلمانوں کے گھروں پر بلڈوزر چلنے کا مسئلہ ہو، یا دوسرے مسائل سے امت مسلمہ دوچار ہو، سب سے زیادہ حکومت کے مقابلے پر آنے والی جماعت یہی ہماری جمعیت علماء ہند ہے، اور سب سے زیادہ اس جماعت ہی کا ہم پر احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے اس ملک کو اس جمعیت کی جانب سے کی گئی محنتوں کاوشوں کے نتیجے میں آزادی عطا فرمائی ہے، اور اسی آزادی کا نتیجہ ہے کہ ہم آزادی کے ساتھ نمازیں پڑھ سکتے ہیں، آزادی کے ساتھ قربانی کر سکتے ہیں، آزادی کے ساتھ قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں، آزادی کے ساتھ ہم اپنے اسلام کے اصولوں پر عمل کر سکتے ہیں۔ جب بندہ آزاد نہیں ہوتا تو وہ اپنے مذہب کے مطابق، اپنی شریعت کے مطابق عمل بھی نہیں کر پاتا۔ تو ہمارے اوپر، ہماری نسلوں پر، ہمارے بڑوں پر جمعیت کا یہ احسان ہے کہ اس جمعیت کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے ملک کو اور ہم تمام اس ہندوستان کے باشندوں کو انگریزوں کی غلامی سے نجات دلائی ہے، اور اسی وقت سے آج تک یہ جماعت الحمدللہ بڑی فعال متحرک ہے۔ ابھی چند سالوں سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جگہ جگہ کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے، بغیر کسی نوٹس کے اور بغیر کسی ثبوت کے مسلمانوں کے گھروں پر بلڈوزر چلا دیا جاتا ہے، اور بڑے بڑے مکانات کو، چھوٹے چھوٹے مکانات کو، غریب ہوں امیر ہوں کچھ نہیں دیکھا جاتا، بلکہ مکانات کو بلڈوز کر دیا جاتا ہے۔ ہماری جمعیت حضرت مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہم العالیہ کی محنت کاوشوں کے نتیجے میں، اور آپ نے بڑے بڑے وکیلوں کو بڑی بڑی رقم دے کر اکٹھا کیا اور سپریم کورٹ میں مقدمات دائر کیے۔ الحمدللہ ہماری کامیابی یہ ہوئی کہ سپریم کورٹ کی جانب سے اعلان کیا گیا کہ آئندہ کسی کے مکان کو بلڈوز نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ ہماری بہت بڑی کامیابی ہے صرف جمعیت کی مہربانی سے۔ اسی طرح ابھی آپ نے چند ہفتوں میں دیکھا کئی مرتبہ شان اقدس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں گستاخیاں کی گئی،
اس کے خلاف بھی ہماری جمعیت ہی میدان میں آئی ہے اور جگہ جگہ میمورنڈم پیش کیے گئے، رپورٹیں کی گئی۔ ہمارے ضلع صدر حضرت مولانا محمد ساجد صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی سرپرستی میں شاملی کے اندر بھی ضلع کلیکٹریٹ کو اور ڈی ایم وغیرہ کو میمورنڈم پیش کیا گیا، اور الحمدللہ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس گستاخ کو سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا گیا، اور پہلے کے بالمقابل اس پر سنگین دفعات کے دائرے میں رہ کر مقدمات لگائے گئے، اور انشاءاللہ العزیز آئندہ اور بھی زیادہ اس پر مقدمات لگائے جائیں گے، اور جب بھی اس طرح کی کوئی حرکت ہوگی ہماری یہ جمعیت انشاءاللہ اپنی تمام قربانیوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے مزید قربانیوں کا ثبوت دے کر ہر دشمن کے خلاف فعال اور متحرک آپ کو نظر آئے گی۔ اور یہ بھی یاد رکھیے، یہ جمعیت کی جو مضبوطی ہوتی ہے وہ تمام کا تمام مسئلہ آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ جتنے آپ متحرک رہیں گے، فعال رہیں گے، اپنے اکابرین سے جڑ کر رہیں گے، تو انشاءاللہ العزیز اتنی ہی ہماری یہ جماعت مضبوط ہوگی، اور پھر حکومت چاہے وہ کسی کی بھی ہو ہماری بات ماننے پر مجبور ہوگی۔ تو آپ تمام حضرات اپنی جمعیت کے ساتھ جڑتے رہیں، اور جب بھی کوئی مسئلہ آئے، کوئی کال دی جائے جمعیت کی جانب سے، آپ ان کی آواز پر لبے کہتے رہیں، انشاءاللہ العزیز کامیابی پھر ہمارے قدم چومے گی۔ بہرحال جمعیت کی تاریخ پر کیا روشنی ڈالی جائے، ہمارے صدر محترم بعد میں انشاءاللہ خطاب فرمائیں گے۔ اصل مقصد ہے آج کے پروگرام کا ہمارے اس بلاک کا انتخاب۔ اسی سلسلے کے لیے ہمارے کیرانہ تحصیل کے جنرل سیکریٹری جناب حضرت مولانا محمد یامین صاحب دامت برکاتہم العالیہ تشریف فرما ہے۔ میں حضرت والا سے گزارش کروں گا کہ تشریف لا کر انتخاب کا عمل تکمیل پذیر کرائیں۔